سب صدر مملکت کو ہٹائے جانے کی باتیں سوشل میڈیا پر ہوئیں، اسی کا جواب دیتے ہوئے محسن نقوی صاحب نے یہ فرمایا ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ ملک کے اندر کنفیوژن پھیلانا، کیا اس کو قومی خدمت کہا جا سکتا ہے؟ میرے استاد ہیں، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، حضرت مجیب الرحمان شامی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی محمل نشین کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے، غبار کیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے۔ واہ، یہ جو ایک پیج ہے نا، اس کو کوئی زندگی میں اپنی 7 دہائیوں کی زندگی میں نے کئی دفعہ پھٹتے دیکھا ہے۔ اچھا، 1 پیج اور ہر دفعہ کلیم یہی ہے، آپ بھول گئے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس سے زیادہ بھی کوئی گارنٹی چاہیے تھی، یہ کس نے کیا تھا؟ یہ تو کیا ہی پیج والوں میں تھا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، نام میں کیا رکھا ہے؟ آپ کو زیادہ نام ملے تو میں تو کالم میں ان کو مقتدرہ بھی لکھتا رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی لکھنا ایک زمانے میں یہ بڑا مشکل تھا۔ اب کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو چیز ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ آپ کے سوال کا جواب تو 2 حرفی ہے، نہ یہ مضبوط ہے اور نہ یہ محفوظ ہے۔ اچھا، یہ ایک ضرورت ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ جب تک دوسرا راستہ نہیں کھلتا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جب اسی اعزاز ترکیبی کے تحت تخت نشین کیا گیا تھا 25 جولائی 2018 کو، تو انہوں نے کمال مہارت سے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جو سروسز تھی، خصوصاً نون اور خصوصاً ہمارے دوست شہباز شریف صاحب نے پیش کر دی تھی، تو ان کے پاس وہ آپشن موجود تھی۔ وہ خراب بھی ہوتے رہے، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہے نہ آنکھیں دکھائیں، نہ کوئی جو ہے ماتھے پہ شکنیں آئیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں آپشنز ختم ہو چکے ہیں۔ کرائسس یہ کہ جب تک آپ کے ان کی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس اطاعت کی گارنٹی عمران خان خود ہے۔ اگر عمران خان صاحب کا کوئی حکمت عملی آتی ہے جس سے میں بھی واقف نہیں ہوں، آپ بھی واقف نہ ہوں، بہت ہی کوئی سیاست کے اندر تو دماغ کا کام ہے، ہو سکتا ہے ان کی دماغ میں کوئی ایسی اختراع آ جائے، کتنی خوبصورت حکمت عملی آ جائے کہ جو اس پیج کے اندر دراڑ ڈالا، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ مفادات کی گیم ہے بھی۔ یہ تو یہ ہے کہ آپ وہ کچھ پروپو ہے، آپ مجھے سہولت کار یہ بنے، متحد تب تک ہے جب تک کوئی آپشن نہیں نظر آتا۔ دیکھیں جی، ان کو چاہیے اس وقت، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ایک سویلین فیس، ایک عرصے سے چاہیے، کیونکہ جو مارشل آرٹ جو ہے وہ بہت خراب کرتا ہے، اس سے پاکی ملک کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے ہم نے ایک ایسا نظام دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے وقت سے شروع ہوا، اسی سنگینی اور سختی جو ہے وہ 2 چند ہو گئی ہے۔ اور یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز جو مارشل آرٹ کے اندر ہماری مقتدرہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو جو سہولت حاصل ہوتی ہے وہ اب نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہوتا ہے آل مائٹی، حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی تعریف میں جاتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، بڑی آل مائٹی ہے۔ اب تو انہوں نے پرفارمنس بھی اتنی اچھی دی ہے، 10 مئی کو جو ہندوستان کی پڑکاس لگائی ہے، میرے تو پیسے پورے ہو گئے ہیں، میرا تو ایشو اب ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے تو کہیں سے، میں تو بہت مایوس ہو گئی، ٹی وی پہ آنا چھوڑ دیا تھا کہ میں بہت مایوس تھا۔ یہ 10 مئی نے ایک نیا پاکستان متعارف کرا، ایسے 14 اگست ایک دوسری دفعہ میرے سامنے بڑھ کے آئے۔ باقی یہ جو کچھ ہے نا، یہ جو محسن نقوی صاحب جو ہیں، وہ تو محسن نقوی صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ ایک باقاعدہ ایک وہ ہیں کہ جس کے بارے میں رانا ثناءاللہ صاحب نے کی سلپ آف ٹنگ ہوئی تھی کہ وہ اگر چاہیں تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، خود نہیں چاہتے کہ میں وزیر اعظم بنوں۔ تو میرے لیے تو وہی کافی ہے محسن نقوی صاحب کے لیے کمپلیمنٹ، وہ جو ہے۔ اور وہ پھر ہمارے یہاں آپٹکس بھی ہوتے ہیں، انہوں نے آپٹکس بھی یہ دے رکھے ہیں کہ جی تاکہ ہمارے بڑا ہوتا ہے کہ ایک تاثر ملے کہ وہ آل ان آل ہیں، اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے نا کہ کم از کم جو سویلین گورنمنٹ ہے، شہباز شریف حکومت ہے، اس کے وہ زیادہ کہیں اور وہ جواب دیں، اور یہ اکثر ہوتے ہیں وزیر، صرف ان کا نہیں ہے، عمران خان صاحب کی بہت تقریباً ساری کیبنٹ جو تھی وہ کہیں اور جواب دے ہوتی تھی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو ایک پیج ہے، اسی نے پاکستان کی جو سیاسی عدم استحکام، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا ہے، وہ اسی کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ لیکن ملکی مفاد میں یہ ہے ان کو اس وقت چاہیے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ پوری سیاستدانوں کو آن بورڈ کیے بغیر، رانا ثناءاللہ صاحب پچھلے چند دن سے انٹرویوز دے رہے ہیں، میں تو ان کو بہت ہی مداح ہوں رانا صاحب کا۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاکستان کی سیاست میں اس پائے کے اور اس مزاج کے لوگ موجود ہیں جن میں بہت ایک جو عقل، دانش، فہم ہے اور سب حوصلہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے بھی یہی بات کیا ہے
کہ بھئی اب تک آپ اکٹھے نہیں چلتے تو اس سے جمہوریت جو ہے گاڑی وہ کیسے چلتی ہے؟ ایک پہیہ اپوزیشن ہے، ایک پہیہ حکومت ہے. آپ عمران خان اپوزیشن کو سنبھال کے دبوچ کے اپنی بیٹھے ہیں، ان کے پاس شاید حکمت عملی کی کمی ہے. باقی یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ کوئی محمل نشین جو شاہ یا ناشاد رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب تک متحد ہیں، کب تک رہتے ہیں؟ خود برباد ہوتا ہے، ان کو کوئی اور نہیں کرے گا. عمران خان کا پیج انہوں نے نہیں پڑھا، انہوں نے خود پڑھا تھا. کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو ون پیج کب تک رہے گا یہ اس کی پریڈکشن کرنا مشکل ہے. نیر صاحب، آپ کی نظر میں حکمران اتحاد کو مستقبل قریب میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اسپیشلی پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ میں نے بتایا نا پہلے، ابھی بھی اسی چیز کا ذکر ہوا ہے کہ اس کا گارنٹر جو ہے عمران خان سے کی ٹینشن ہے. جب تک عمران خان موجود ہے اور ان سے کوئی ان کی بات نہیں بنتی ایکسٹریشن کی اور کوئی درمیان کا راستہ نہیں ملتا تو بائی ڈیفالٹ یہی سیٹ اپ چلے گا. باقی افواہیں اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ میرا خیال ہے وہ ایک اسکیم کے تحت اٹھائی جا رہی ہیں. اچھا. اب اٹھانے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، خود ہمارے اپنے کے جو گھر کے اندر سے بھی اٹھ سکتی ہیں، یا ایسی افواہیں کہ جی فیلڈ مارشل کو 2027 کے بعد صدر بنایا جا رہا ہے، یا یہ اس طرح کی افواہیں جی علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف جی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی، یہ ساری بے پر کی ہیں. اور یہ اس میں کچھ تھوڑا بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ آپ کا ڈسکشن جو ہے، جیسے آج ہم ایسے ہی کر رہے ہیں کہ اگر یہ فرض کیا اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے اور یہ بے پر کی ہے تو آخر پاکستان کے جو نیشنل چینلز ہیں وہ تو اس کو زیر بحث لا رہے ہیں نا، اور کوئی اور ٹاپک نہیں ڈسکس کیا جا رہا اور یہ کیا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرہ ہے، اور نہ چوائس نہیں ہے نا. ایک انگریزی کا لفظ ہے بڑا خوبصورت، ہابسنس چوائس. جب آپ کے کوئی چوائس نہیں ہوتی نا تو آپ ایک ہی چوائس ہوتی ہے، مثلا کمرے میں مجھے بند کر دیں. آپشنز پیدا بھی تو ہو سکتے ہیں نا. نہیں، آپشن چاہیے یہی ہے نا کہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کمرے بند کر دیں تو ایک ہی چوائس ہے، میں اس میں رہنا شروع کر دوں. یہ میری آپشن چوائس ہے. تو یہ سارے کے سارے اس وقت جو ہیں ایک دوسرے کی اشد ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے کسی کے خمار آ جائے کہ نہیں میں اب تھوڑا سا آپے سے باہر آ گیا ہوں، یا میری اوقات جو ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور میں ہر طرف چھا گیا ہوں وغیرہ. لیکن یہ سسٹم ایسے بھی پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے نا، وہ ایک کمال کی چیز ہے. اس نے ہمیں ہر طرح کا ایک نظام دیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی ذائچہ نہیں بنانے کی ضرورت کہ کیا ہونے. میں نے کل کہا ہے نا، ہر یہاں پہ ایک چیز جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں شیلف لائف، آپ یکدم دیکھیں گے کہ چیز ہوگی. اور یہی جب لوگ کہہ رہے تھے جی مشرف صاحب نہیں جاتے، ایوب خان 65 کی وار میں جو جیتے تھے، یہ تو سارے بچے ہیں، میں تو اس وقت 11-12 سال کا تھا اور مجھے اس سے اچھا شعور ہے. لیکن 10 سال بھگتا آ گئے نیائی صاحب، 10 سال بھگتا آ گئے وہ. نہیں بھگتا نہیں گئے نا، یہ بھگتا مارشلات تھا نا. لیکن کیا فرق پڑا؟ آپ اندازے کہ پاکستان کو کہاں چھوڑ کے گئے یہ 10 سال سیاسی طور پر. تو میں نے بتایا نا کہ اگر ماشاء اللہ 6-7 سال بعد جب 66 کے اندر اگر نظام اکھڑ گیا، مشرف کا 2007 میں نظام اکھڑ گیا 6-7 سال بعد، تو وہ تو یہ مت بھولیں کہ اس طرح کے نظام نہیں اکھڑتے. باقی میں ایک میرا کمنٹ دے دوں، ماشاء اللہ بہت اچھا طرف سے کیا عثمان نے. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس کے اجزائے ترکیبی میں ہی خرابی ہے. یہ پہلا آرمی چیف 7 اکتوبر 7 جنوری 1951 کو بنا تھا نا، وہ ایک رہنما اصول طے کر گیا تھا کہ میں آرمی چیف جو ہے وہ تا حیات آرمی چیف رہے گا. اس کا نام تھا میجر جنرل ایوب خان کو لیفٹیننٹ بنا کے آرمی چیف بنایا گیا تھا. پھر اس نے اس وقت چھوڑا جب وہ ملک کے اندر ماشاء اللہ لگا کے فیلڈ مارشل بن کے رہنا شروع ہو گیا. ہر آرمی چیف محدود چند دیکھ کے ہر ایک نے کوشش کی ہے، اور جب ان کی ایکسٹینشن آتی ہے پاکستان پہ برا وقت آتا ہے. عمران خان جب کہتا تھا نا نواز شریف کسی آرمی چیف سے نہیں بنی، میں نے کہا جی عمران خان تو بیچارہ کیا نوزائیدہ سیاست کا، اس کو میں کیا کہوں. لیکن مجھے صرف یہ بتا دے اپنی جنرل نالج میں اضافہ کرنے کے لیے کہ کس آرمی چیف کی کس وزیر اعظم کے ساتھ بنی ہے. جنیجو کو خود پیدا کیا، جمالی کو خود لائے. میں کہ کون سا بندہ جن کو 53 میں تو ایک میوزیکل چیئر لگی رہی، ادھر سے لیکن ابھی آپ نے جیسے کہا نا کہ اس نظام میں جو لوگ موجود ہیں، نہیں کوئی اس نظام میں جو لوگ موجود ہیں وہ ایک دوسرے کی اشد ضرورت ہے. اور بعد میں جو ہے نا نہ رہے تو بھی بتا دیں کہ جو یہ عمران خان ان کے ساتھ کیا ہے نا، ہر ایک مد میں عمران خان کے ساتھ ہوگی. اور یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہی ہے نا، اور
होगी किसी के नहीं, सियासतदानों के साथ होगी, इनके साथ होगी। मैं यही आपसे जानना ये चाह रही बस थी कि हम सियासत तो साइकिल है। नामुमकिनात का खेल है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो 3 साल आपने कहा ये इस वक्त एक दूसरे की अशद जरूरत है, तो 3 साल तक नहीं ये 10 साल जरूरत रह बरकरार जाए मेरी रहेगी? नजदीक, ये लेकिन क्या फायदा। मैं देखो स्टेबिलिटी किसको कहते हैं, मुझे किसी ने क्वेश्चन किसी प्रोग्राम में बैठे कि आप ये कहते हैं, मैं कहा स्टेबिलिटी ये है कि जब ट्रम्प जीता है या मोदी जीता है तो किसी ने ये नहीं कहा कि टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा। मोहम्मद बिन सलमान हालांकि मोनार्की है, किसी ने नहीं कहा। शी जिनपिंग बना है चीन का सदर, कोई कहते हैं कि ट्रम्प पूरी करेगा या नहीं करेगा। ये पाकिस्तान के अंदर ये सवाल क्यों पैदा होता है कि इमरान खान टर्म पूरी करेगा या नहीं करेगा। हम ये बहस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जी शहबाज शरीफ 2 टर्म करेगा, सलमान साहब कह रहे हैं 1 नहीं करेगा। ये इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ एक अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी सिर्फ एक चीज देगा, वो आईन पाकिस्तान और रूल ऑफ लॉ। लेकिन जब तक आईन पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ नहीं उसकी थोड़ी बहुत वायलेशन हो ना, तो एक और बात है। हमारे भाई डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब कह रहे हैं कि जी आइडियल निज़ाम तो नहीं होता कि बलदियाती नहीं कराए, लेकिन बहरहाल आइन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हो जाए, अदालतें आज़ाद हो, रूल ऑफ लॉ हो, तो फिर खुद ब खुद एक चीजें इवॉल्व होके बेहतरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो एक लेकिन आप जो कह रहे हैं यहाँ कि पे ये एक कदम सवाल आगे उठाया बढ़ाते जाता हैं है। तो 2 कदम पीछे फिसल जाते हैं। ये निज़ाम नहीं है जो हम चला रहे हैं। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है दुनिया में। सियासत जो पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक्स है ना, उनके और डॉक्टर साहब अगर यकीनी की सूरत हाल डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है जब ये सवाल किया जाता है कि आखिर ये सिस्टम या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि हमने देखा कि माजी में ऐसी कोई भी हुकूमत अभी तक सामने नहीं आई जिसने अपनी मुद्दत पूरी की हो, इसलिए ये सवाल जो है बहुत ज़ोरों शोर से उठाया जाता है डे 1 के साथ ही। नया साहब, आपकी नज़र में यौम आशूर करबला का वाक़या हमें क्या दर्स देता है? वो इकबाल का एक शेर मेरा ख्याल है कि सब कुछ बंद है, गरीब और सादा और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। मेरा ख्याल है कि एक दुनिया में आप ये देखें कि आज के दिन वो ऐसा तो बड़ा दिन था कि पूरी एक कोने कोने में आपने देखा जुलूस कर रहे हैं, अमेरिका देखे, ऑस्ट्रेलिया, सारा दिन दिखाते रहते हैं, दुनिया भर में। सबक तो इसमें हमारे लिए बहुत कुछ था, हम सीख भी सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती से हम ये मनाने वाले, और ये हमारी एक अजीब व गरीब आदत बन गई है कि इस्लाम नाफिज पूरा पाकिस्तान करना चाहता है लेकिन अमल कोई नहीं करना चाहता। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है एग्जॉल्ट तो सारे कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो दरख्शां जो सीरत है उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। उन्होंने इस्लाम पे अमल किया, फिर इस्लाम के लिए इंतहा कर दी, कुर्बानी दी, और मेरा ख्याल है कि आज तक जो है एक चैलेंज बन गया तागूती कुव्वतों को ये कहने का नहीं है कि जी आप क्योंकि हमारे पास हुकूमत आ गई तो आप हमारी इताअत करो। बिल्कुल, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद